قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ غور نہیں کرتے کہ یہ سب زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، کیا پھر وہ یہ نہیں مانتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کی ابتدا بھی بتا دی قرآن میں، جو انسانوں کو آج پتہ چل رہی ہے، دا بگ بینگ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہاں رتقا کا معنی کسی چیز کو دبا کر رکھنا، ملا کر رکھنا ہے، اور ففتقناہما کا مطلب الگ ہونا، پھٹنا، لائک این ایکسپلوژن۔ اینڈ ٹوڈے ماڈرن سائنس سیز یہ کائنات سنگولیرٹی سے وجود میں آئی ہے، یعنی ایک ایسے سنگل پوائنٹ سے جس کی ڈینسٹی انفینائٹ تھی اور والیوم زیرو، اور جہاں لاز آف فزکس جو آج ہمیں پتہ ہے کوئی کام نہیں آتے، اور ایک دھماکہ ہوا اور کائنات پھیلنے لگی اور آج تک پھیل رہی ہے۔ اور اگر بگ بینگ کے بعد ایک سیکنڈ کے ٹریلین حصے میں بھی اگر تھوڑی سی بھی ڈسٹربنس ہوتی تو یہ کائنات وجود میں نہیں آتی۔ سائنٹسٹ یہ تو کہتے ہیں کہ ایٹمز کی حرکت کی وجہ سے بگ بینگ ہوئی، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ ان ایٹمز کو کس نے حرکت کرنے کو کہا، کس نے یہ کیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کس نے کیا، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ سب زمین و آسمان باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے اسے جدا کیا۔ اسی کو کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود، کچھ نہیں تھا تو ہو گیا، اور یہ صرف اللہ کر سکتا ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہی ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیا۔ البدیع بعد العین سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے اوریجنیٹر، انوویٹر، کسی چیز کو کچھ نہیں سے بنانے والا۔ اللہ کی ایک کوالٹی ہے مٹیریل سے چیزیں بنانا، اور اس کی ایک کوالٹی ہے مٹیریل موجود نہ ہو تو مٹیریل بنانا۔ بگ بینگ کی سٹیجز ہیں، یہ ایک دم سے دھماکہ ہو کر سب کچھ نہیں بن گیا، اس کے کچھ سٹیجز ہیں، جیسے کاسمولوجیکل سنگولیرٹی، جرم آف دا یونیورس، ڈارک انرجی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، پہلے دن آیا یا رات آئی؟ تو انہوں نے فرمایا کیا تمہیں لگتا ہے جب زمین و آسمان ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے تو ان کے بیچ اندھیرے کے علاوہ بھی کچھ ہوگا؟ تو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ پہلے رات آئی ہے، اور آج ہمیں پتا ہے بگ بینگ کے کئی ہزاروں کروڑوں سال تک کا ڈارک ایرا چل رہا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ڈارک میٹر جب گیلیکسیز بننا شروع ہوئی، فزیکل یونیورس جو آج ہم دیکھ سکتے ہیں، سیلیسٹل باڈیز اور بلیک ہولز بننا شروع ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے من الماء کل شیء حی، اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی۔ اور سائنٹسٹ آج یہ بھی قبول کرتے ہیں کہ ہر جرمز، پیڑ، جانور، انسان، ہر چیز کے پیدا ہونے میں پانی ایک ضروری سبسٹینس ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ کائنات بگ بینگ سے لے کر آج تک سائنٹسٹ کے اکارڈنگ 13.8 بلین ایئر سے پھیلتی جا رہی ہے۔ اور پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن میں، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم ہی اسے پھیلا رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم ہی اسے پھیلا رہے ہیں۔ لموسیحون کا مطلب پھیلانا، اسٹریچ کرنا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فزکس کا سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس۔ انٹروپی یا تو کانسٹنٹ رہتی ہے یا انکریز کرتی ہے، یعنی ڈس آرڈر۔ ابھی اگر یہاں پر دھماکہ ہو جائے تو یہاں پر سب کچھ بکھر جائے گا، پھر دنیا کا کوئی بھی دھماکہ واپس اس کو آرگنائز نہیں کر سکتا، واپس اسے اسی حالت میں نہیں لا سکتا جب تک کہ آپ اس میں انٹروین نہیں کرتے، خود سے چیزوں کو آرگنائز اور ارینج کرنے نہیں لگتے۔ تو یہ کون سا ڈس آرڈر ہے کہ چھوٹا سا دھماکہ چیزیں آرگنائز نہیں کر سکتا، ارینج نہیں کر سکتا، تو اتنا بڑا دھماکہ، اتنا بڑا بگ بینگ، اتنا بڑا آرڈر لے آیا، اسپیس، ملٹیورس، گیلیکسیز، سیلیسٹل باڈیز اور پلانٹ ارتھ پہ 2 ملین سے زیادہ اسپیسیز بنا دیا۔ تو الٹیمیٹلی ماننا پڑے گا اس آرڈر کے پیچھے، اس بگ بینگ کے پیچھے کوئی تو ماسٹر مائنڈ ہے۔ سر وہی تو ہے لم یلد ولم یولد، اور اللہ نہ تو کسی سے نکلا اور نہ کوئی اس سے نکلا، اور اخلاقی ترجمہ نہ تو اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ دی الٹیمیٹ سپر نیچرل ایجنسی